اب یہ فرمائیے کہ اب میں گلٹ ویلٹ پہ تو بات نہیں کروں گا، اب ایک عجیب سی جگہ پروگرام چلا گیا ہے، مگر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ نے یادگار زندگی کا جو لمحہ ہے آپ کی وہ ضرور ہم سے شیئر کیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ جب پروگرام اپنے اختتام کی جانب جائے تو لوگ آپ کو ہنستے ہنستے دیکھیں اور آپ کو ہنستا ہوا چہرہ جو ہے وہ پروگرام کے آخر میں لوگوں کے ذہن میں رہے. سب سے زیادہ مجھے یہ تھا کہ جب میں گئی تھی انگلینڈ گئی میں شوٹ کے لیے، تو میں اپنے فیملی کو، اپنے ہسبینڈ کو بہت مس کر رہی تھی. تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا، ہم پوری فیملی ہم پھر سے آئیں ادھر، اور ان کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو اب یہاں میں اس وقت اچھا فیل کر رہی ہوں اور یہ سارا کچھ، تو وہ بھی ہم لوگ اکٹھے آئیں سب. وہ بس پھر میں نے کہا اس سے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ میں پہلے تو اپنے گھر بلانا، تو پھر ہم پہلے تیرے گھر جائیں گے اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور یہ پہلے ان کی زیارت کروا، پھر اسے. اور وہ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سنا میرا اور میری دعا سنی، اور پھر ہم میرے ہسبینڈ، دونوں بیٹیاں، ہم لوگ عمرے پہ گئے. اور لیکن وہاں پہ بھی ایک چیز مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن وہاں پہ ایک بہت اچھی ایک شخصیت ملی جنہوں نے مجھے تسلی دی اس بات کو، جس کے لیے میں بہت اس وقت اپسیٹ ہو گئی تھی وہ سن کے ان کی بات. اور یہ آپ بات کر رہی ہیں 93 کے بعد کی؟ جی جی، یہ 2001 کی بات ہے، اپنی صاحبزادی کے انتقال کے بعد. جی جی. تو وہاں پہ ایک مجھے خاتون ملی، تو مسجد نبوی میں ہی تھے ہم لوگ، تو ایک ایجڈ تھیں اور ایک ینگ لیڈی تھیں. تو مجھے کہتی ہیں اب میں نے ابایا لیا اور وہ سب کچھ، تو مجھے دیکھ کے کہہ رہی آپ کو کہیں دیکھا ہوا یہ وہ. اب میں کوشش کر رہی تھی کہ مجھے نہ یہ لوگ پہچانے، تو اس نے بھی اچانک سے کہا کہ آپ شگفتہ کی بھابھی ہیں. اب یہ واقعی وہ میری جو نند ہے ان کا نام شگفتہ ہے. میں نے کہا جی. تو کہتی وہاں، میں نے کہا نہیں وہ والی تو نہیں، پھر کوئی اور. پھر انہوں نے مجھے پہچان لیا. تو وہ جو ایجٹ والی خاتون تھی نا، تو کہتی ہیں ہاں امی ہے تو وہ نے جڑی ڈرامیا سے آندی ہیں. تو وہ کہتی ہائے رب اتنے کہو جہ لوگوں کو بلا لینا. اور وہ جو ٹائم تھا، میں ایک دم میرا نا جیسے دل بند ہو گیا، دل پھٹ گیا کہ مطلب میں نے کیا کیا ہے، میں کون ہوں. تو میں نے کہا اللہ تیرے گھر آ کے اور مطلب مجھے یہ لفظ سننا پڑا. تو وہ ایک وہاں بزرگ تھے، تو میں رو رہی تھی، تو مجھے کہنے لگے بیٹا کیا ہوا ہے. میں نے کہا انکل اس طرح انہوں نے مجھے کہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ سب سے بڑا گناہ تو کسی کا دل توڑنا ہے، اور اس نے کس جگہ کھڑے ہو کے آپ کے لیے یہ بات کی ہے، تو آپ اس بات کا غم نہ کریں. اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا تھا تو آپ کو بلایا نا، ورنہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے جو اس کے منتظر ہیں. آتے ہیں وہی جس کو سرکار بلاتے ہیں. تو میں اس پہ پھر کہ لوگوں کو جو ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا لوگ، جو ہماری جس گھرانے سے ہم لوگ تعلق ہے، خدا نہ خواستہ یہ برا کام نہیں ہے، یہ ایک پروفیشن ہے، اور ہم لوگ بہت سارے لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، باعزت گھرانوں سے سب کا تعلق ہے. تو وہ یہ کیوں جج کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ صرف برائی ہوتی ہے. میں صرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جب 20-25 برس کی آپ کی عمر تھی، اس کے بعد جو بھی آپ نے زندگی کے جو سال گزارے، آج اگر آپ 20-25 برس کی نائمہ کو ایک مشورہ دینا چاہیں کہ نائمہ اگلی زندگی کے سالوں میں یہ کرنا اور یہ مت کرنا، تو وہ کیا مشورہ ہوگا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ کسی کو نا میری یہ بہت زیادہ عادت ہے، پتہ تم ایسے نہ کرنا، اس کو ایسے کر لو، ایسے کر لو، مشورے بہت زیادہ دینا، وہ نہیں دینے. ٹھیک ہے. اور ایک کسی پہ ٹرسٹ مت کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کا اعتبار ٹوٹتا ہے نا، تو وہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ایک رشتہ رہتا ہے، وہ زخم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بہت اذیت دیتا ہے. لیکن نائمہ یہ جو اعتبار نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اعتبار بعض اوقات دھوکہ پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، ٹھیس لگتی ہے،
آپ کا اعتبار ٹوٹتا ہے جی اس سے ایک ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, بہت اذیت ہوتی ہے. جی مگر اس سے بھی زیادہ اذیت یہ نہیں ہے کہ ہر رشتے میں انسان یہ سوچے کہ نہیں یہ گڑبڑ ہے, یہ میرے ساتھ دھوکہ ہوگا, میرے ساتھ فراڈ ہوگا, میرے ساتھ وہ تو اس سے بھی زیادہ اذیت ہے. نہیں رشتے میں نہیں, مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کریں نارمل, ایک کسی بھی ہوتا ہے نا رشتے میں بلائنڈ ٹرسٹ کر لینا, اچھا. اور آپ سب کچھ اس کو سونپ دیں کہ ہاں جی 25 بس سال کی ٹھیک جو ہے, نعمت ہاں تھی جی, وہ بلائنڈ ٹرسٹ کر تو لیتی وہ تھی. بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا تھا کہ بھئی ہاں یہ کر لیا, اور پھر آپ کو بعد میں اس کا پچھتاوا ہوتا تھا. یہ بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھا لگا, تھینک یو سو Same مچ. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور بہت ساری باتیں جو بٹوین دا لائنز جسے آپ کہتے ہیں نا, دیکھنے والی اور سمجھنے والی ہوتی ہیں. جب کوئی شخصیت کسی بھی نوعیت کا تجربہ, مشاہدہ, جو جرنی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے, بے شمار باتیں, جیسے ایک کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آج ہم پہ بھی یہ بات اور زیادہ آیا ہوئی کہ جب کوئی ساتھی, کوئی کولیگ کسی بھی نوعیت کا آپ کا جاننے والا دکھ میں ہے تو اس کو ہمدردی کی ضرورت ہے. تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے اس سے تو اس کو برداشت کرنا, درگزر کرنا چاہیے. اس وقت وہ جانے کہاں کس اذیت سے گزر رہا ہے, اور اگر کچھ برا بھلا کہہ بھی دیا تو کوئی بات نہیں, اس کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اور ایک چیز اور جو ابھی انہوں نے بات کی کہ آپ دیکھیے کہ لوگ کتنی محبت کرتے تھے, اور کرنی چاہیے, اب بھی کرتے ہیں, کرتے ہوں گے, کرتے رہیں گے انشاءاللہ, کہ 5 سال کے بعد وہ بتا رہی ہیں کہ تقریباً 4 سال تک انہوں نے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا. اور جمیل فخری صاحب مرحوم ہمارے, اللہ غریق رحمت فرمائے, بڑے نامور آرٹسٹ تھے. یہ وہی جمیل فخری صاحب ہیں جن کا اندھیرا اجالا میں بڑا نامور رول تھا جعفر حسین کا, اور بھی بے شمار رول انہوں نے کیے. اور کس طریقے سے انہوں نے, ایک کولیگ تھے, ساتھی تھے, مگر اپنی قسم دے کے ان سے کہا کہ نہیں تم کھانا پینا شروع کرو, زندگی کی طرف واپس آؤ. ایک اور کولیگ جو تھے وہ کسی گھر سے کہیں سے آ کے لے کے گئے کہ نہیں اگر آپ گھر ہی بیٹھے رہیں گے تو آپ کیسے, تو لوگ کیسے معاشرہ ایک دوسرے کے غم میں ساتھی ساتھ دیتے تھے. اگین میں کہوں گا اب بھی دیتے ہیں, اور یہ سیکھنا چاہیے, کہ اس کو بڑھانا چاہیے. انسان, پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بندے دا دارو ہوتا ہے, یہی انسان کی اور معاشرے کی خوبصورتی بھی ہے, یہی انسان کا فخر بھی ہے. اور جمیل صاحب کے حوالے سے میں ایک چیز آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر غم سے محفوظ رکھے, مگر یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں, کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. جمیل صاحب کا جمع سال بیٹا تھا, اور اس زمانے میں ہم کام کرتے تھے, تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میرے بہت سارے پلیز میں جمیل صاحب نے کام کیا. تو انسان واقعی ہل کے رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جمیل صاحب کا بیٹا تھا, اور میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو امریکہ میں وہ تھا, اور پھر وہ لاپتہ ہو گیا. ہر آنے جانے والے کے ساتھ وہ گھنٹوں اس کی تصویریں دکھا کے یہ پوچھتے رہتے تھے کہ شاید اس بچے کا کوئی سرا مل جائے, کو پتہ لگ جائے کہ وہ امریکہ میں گیا تو کہاں چلا گیا. وہی غم کھا گیا, وہی غم جمیل صاحب کو کھا گیا. میں نے تو ان کو آخری دنوں میں دیکھا ہے, ان کی تکلیف کو بھی دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس غم سے بھی, ہر غم سے بھی محفوظ رکھے. انسان کو ہمیں زیادہ زیادہ سمجھنا چاہیے, اس کی بات سننی چاہیے, اور پھر اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگین وہی بات کہ بندہ بندے دا دارو ہوتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.